السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبی بنایا۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ آپ فلسطین میں پیدا ہوئے، پھر ایک لمبے عرصے کے لیے اپنے ماموں کے یہاں عراق کے شہر حران چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبی بنایا تو کنعان کی سرزمین یعنی فلسطین میں جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ واپس فلسطین آ گئے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ نے کئی شادیاں کی، جن سے آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ یہودیوں کے 12 قبیلے آپ ہی کی اولاد کے نام پر تھے۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام یوسف تھا، جس سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بھی نبی بنایا۔ بچپن میں یوسف آپ سے بچھڑ گئے تھے، جس کی تفصیل حضرت یوسف کے قصے میں آئے گی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں اور پوتوں نواسوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے ایک ہی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے انتقال کا وقت قریب تھا، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا، ہم اس اکیلے رب کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے آئے ہیں، اور ہم اسی کے آگے جھکنے والے اور اسی کے فرما بردار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ اس میں آپ نے یہ تعلیم دی کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرے اور انہیں اس حال پر چھوڑ کر جائے کہ وہ توحید پر قائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہ دے اور اس کے مر جانے کے بعد اس کی اولاد صحیح راستے سے ہٹ جائے۔ اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ حضرت یعقوب جیسا نبی، جس کے باپ دادا بھی نبی تھے اور جس کی اولاد میں بھی بہت سے نبی پیدا ہوئے، اسے بھی اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کے ایمان و عقیدے کی فکر تھی، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم جیسوں کو اس کی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ پھر ہندوستان کے مخصوص حالات کے پس منظر میں تو یہ فکر اور بھی زیادہ ہونی چاہیے، مگر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اگر ہم سب سے زیادہ کسی چیز سے غافل ہیں تو وہ یہی پہلو ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم اور معاش کی بڑی فکر ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ان کی آخرت کی فکر سے غافل ہو کر ان کی تعلیم یا معاش کی فکر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ہمارے گھروں میں، ہماری نجی محفلوں میں اور ڈائننگ ٹیبل پر اگر گفتگو ہوتی ہے تو وہ صرف بچوں کی تعلیم، کاروبار، جاب اور فیوچر کو لے کر ہوتی ہے، لیکن جو اصل فیوچر ہے اس کا اور موت کا ذکر مہینوں تک ہماری گفتگو میں نہیں آ پاتا۔ حضرت یعقوب کی سیرت کا یہ پہلو ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، کاش کہ ہم سمجھیں۔ حضرت یعقوب نے پوری زندگی اللہ کی عبادت اور بندوں کو صحیح راستہ دکھانے میں گزار دی۔ 147 سال کی عمر میں مصر میں آپ نے وفات پائی اور فلسطین میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر۔ ان کا مزید تذکرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آ رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔